ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کا بار بار آنا، رات کے آنے کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، یہ بدلتے رہنا، اس کے اندر لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے۔ تو عقل تو سب کے پاس ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اکاؤنٹیبلٹی اسی کی ہے جس کا دماغ کام کر رہا ہو۔ جو صحیح بخاری میں سیدنا علی کا قول لے کر آئے امام بخاری تعلیقاً، اور اس کی پوری سند مرفوع حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مولا علی نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 مجنون، پاگل، ظاہر ہے وہ اہل عقل میں نہیں آئے گا۔ نمبر 2 بچہ، جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، چھوٹی عمر میں ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی عقل مند نہیں ہے اس طرح۔ اور نمبر 3 سویا ہوا شخص، نیند کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں، بعض اوقات لوگوں کو چلنے کی بھی عادت ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو نیند آ گئی، اس دوران اس کی نماز چھوٹ گئی، تو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے یاد آئے یا وہ سو کر اٹھے تو اس نماز کو وہ اس وقت ادا کر لے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ تو ان 3 لوگوں پہ گرفت نہیں ہے، پاگل ہو، بچہ ہو اور سویا ہوا شخص۔ اس کے علاوہ جس کو بھی عقل ہے، عقل کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ وہ ذہین اور فطین ہوگا، عام انسان جس کا دماغ ذہنی توازن کام کرتا ہے، بگڑا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ یہ جو 2 بڑے بڑے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، قدرت کے مظاہر ہیں، یہ ہر شخص آبزرو کرتا ہے، چاہے آج کا انسان ہو، آج سے 10,000 سال پہلے کا سٹون ایج کا کوئی انسان ہو، وہ ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور اس رزلٹ پہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، بغیر بنائے نہیں بنی ہے۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ آسمان اور زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس وقت میرے بھائیوں، اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر، ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز، یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے، ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے، اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہے دنیا میں۔ اس طرح گننا شروع کر دیں، انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں، انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں، اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا، اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے۔ آپ یہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا، جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا، تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریاز نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے، بہت چھوٹے ہیں۔ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ تو سپیشیز کی تعداد پھر
ایک ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی. صرف انسیکٹس، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ 20 کروڑ آپ کے 20 یعنی 200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں، تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئے ارض کے اوپر. یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ. 1 بلین جو ہے نا وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. ظاہر ہے دن رات میں 86,400 سیکنڈ ہے، ہر سیکنڈ میں بھی 1 دفعہ گنے تب بھی آپ 1 لاکھ تو پورا نہیں کریں گے، اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں، وہ سب کچھ بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے. روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے. تو یہ 7 ارب انسان، اور ہر انسان کو 20 کروڑ 200 ملین کیڑے، آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں. اور یہ تو ان کی تعداد ہے، ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی، انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے. یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے. مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں، کبوتر جو انڈے دیتے ہیں، ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو ان امیجنیبل ہے، وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے. انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر، تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا. آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے 1 لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، 1 لاکھ دفعہ، بغیر کسی پمپ کے، بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے. 1 لاکھ دفعہ، 1 لاکھ دفعہ. اچھا، اور 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں، ہر بندے کے. ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا، یہ آپ کی جو نروز ہیں، خون کی نالیاں، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے، 1 لاکھ کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں. ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے، ایک ایک خلیے تک پہنچنا، اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہے، 1000 بلین کے برابر. اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے. تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلیے ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ حساب کر ہی نہیں سکتے. آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں، اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے ہیں. اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے. ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے، جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہے سوچ نہیں سکتا. بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ
والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔